تو اس غزل کا پہلا شعر ہے: دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ مانی نہ ہوا۔ اب دہر کہتے ہیں دنیا کو، اور نقش وفا کہتے ہیں وفا کا نقش، یعنی وفا کرنا، اور شرمندہ مانی کا مطلب ہوتا ہے بامانی ہونا، یعنی جس کے کوئی معنی نکلتے ہوں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں وفا کا نقش دل کی تسلی کی اور اطمینان کا باعث نہ ہوا۔ یہ ایسا لفظ معلوم ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں، یہ بالکل بے معنی اور غلط لفظ ہے۔ لفظ وفا کا تذکرہ تو بہت سی زبانوں پر ہے، مگر 3 حرفوں کے اس مجموعے میں کسی کو اس وقت تک کیا تسکین ہو سکتی ہے جب تک اس کے حقیقت اور صحیح معنوں پر کوئی عمل نہ ہو، یعنی لوگ وفا کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور لوگ بلا وجہ ہر وقت وفا وفا کرتے رہتے ہیں، اور یہ لفظ ان کی زبانوں پر جاری رہتا ہے جبکہ اس کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ کہہ یہ رہے کہ آج کے زمانے میں وفا کی عملی تصویر کہیں نظر نہیں آتی، لوگ صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غالب نے اپنے حسن بیان سے اس مضمون میں ایک خاص شان پیدا کر دی ہے۔ آئیے اب اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ سبزۂ خط سے تیرے کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا۔ اب اس میں کاکل ہے سر کے وہ بال جو دونوں جانب آگے کی طرف لٹکے ہوتے ہیں، یعنی لٹکتی ہوئی زلفیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور اس میں سرکش کا لفظ اس لیے استعمال کیا۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے باغی ہونا، بغاوت کرنا۔ تو اس میں اس پر خاص غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکش وہی ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو محبوب کے جو دونوں طرف زلفیں ہیں وہ محبوب کے بھی قابو میں نہیں ہیں، کبھی وہ لٹک جاتی ہیں، کبھی اس کا چہرہ چھپا لیتی ہیں، تو اس لیے وہ انہوں نے اس کے لیے سرکش استعمال کیا جو قابو میں نہ ہو، اور بڑا خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور لفظ ہے اس میں زمرد۔ یہ بیش قیمت جو پتھر ہوتے ہیں، مہنگے جو پتھر ہوتے ہیں، اس میں ایک خاص پتھر ہوتا ہے جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے، سبز۔ اچھا، حریف کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو، دشمن ہو، مد مقابل ہو، اور افعی جو ہے وہ کالا سانپ ہوتا ہے جو بہت زہریلا اور بہت موذی ہوتا ہے۔ تو اسے کاکل یعنی ان کی جو زلفیں ہیں ان سے غالب نے تشبیہ دی ہے اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیرے سبزہ خط کو کاکل دبا نہ سکا۔ اب سبزہ خط کہتے ہیں کہ جب داڑھی اگ رہی ہوتی ہے، شیو آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس کو جب بناتے ہیں تو ان کا چہرہ سبزی مائل نکل آتا ہے۔ اب خواتین و حضرات، اس میں ایک بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو غزل آئی وہ اصل میں فارسی غزل کے زیر اثر تھی، اور فارسی غزل میں عجیب سی بات لگتی ہے کہتے ہوئے، لیکن ہے ایسا ہی، فارسی غزل میں جو محبوب ہوتا ہے وہ کوئی نوخیز لڑکا ہوتا ہے۔ تو غالب نے بھی اس کو، ہمارے ہاں بھی شاعروں نے اس کو اپنایا، اور پھر وہی تشبیہات اور وہی استعارے استعمال کیے، اور اسی طریقے سے انہوں نے شاعری کی۔ تو وہ جا بجا آپ کو غالب کی شاعری میں بھی، میر کی شاعری میں بھی، اور آج کل کے زمانے میں بھی جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں شاعر اس رعایت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرا سبزہ خط کاکل کو دبا نہ سکا، یعنی اس پر کچھ اثر نہ ڈال سکا اور اسے پیچھے نہ ہٹا سکا، اگرچہ اس کی حیثیت جو تھی وہ زمرد کی سی تھی، مگر یہ زمرد کالے اور موذی سانپ کی پھنکار کے مد مقابل نہ ہوا۔ تو
بس اب اس میں یہی کچھ ہے اس شعر میں. شاعر کا مطلب ہے کہ محبوب کے چہرے پر خط نکل آنے سے، یعنی داڑھی پھوٹ آنے سے اس کے جو زلفیں تھیں ان کی دلکشی میں کوئی فرق نہیں آیا. چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، پہلے بھی شاید ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اندوہ غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ستمگر کہتے ہیں ستم کرنے والے کو، ظالم کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ مر جاؤں اور اس طرح وفا کے غم اور درد اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لوں، کیونکہ وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خصوصاً اس حالت میں کہ جب محبوب مسلسل ظلم اور جفا سے کام لے رہا ہو. لیکن میرے ظالم محبوب کو میرا مرنا بھی گوارا نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں مروں، اور جب میں نہیں مروں گا تو اس کے دیے ہوئے رنج اور غم سے میری جان بھی نہیں چھوٹے گی. تو شعر کا یہ پہلو ذرا سوچئے کہ عاشق اپنے محبوب کے ظلم و ستم کے باوجود وفا کے تقاضے پورے کر رہا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ تقاضے پورے کرنا ناقابل برداشت مصیبتیں ہیں اور وہ ان سے نجات پانا چاہتا ہے، تو اس حالت میں بھی اپنی خواہش پر محبوب کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے. یہی سچے عاشق کا خاصہ ہے. محبوب عاشق کے مرنے پر غالباً اس لیے راضی نہیں ہوا کہ اگر یہ مر گیا تو میرے لیے بڑی بدنامی کی بات ہوگی، تو اس لیے وہ اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ادھر عاشق مر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ بیچارہ اس قسم کی ساری مصیبتوں سے اپنی جان چھڑا سکے. آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں. ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پر بھی راضی کہ کبھی، گوش منت کشے گل بانگے تسلی نہ ہوا. اب یہ کوئی اتنے اس میں جو الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہیں. اب آپ کو دیکھنے میں شاید لگتے ہوں گے کہ یہ کچھ مشکل ہیں، ایسا مشکل ہے نہیں. اس کا ہم معنی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں ابھی کہ گوش کہتے ہیں کان کو، اور منت کش آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں. اسی شعر میں غالباً ہم نے آپ سے اس کا مطلب کر دیا تھا کہ کیا ہوتا ہے احسان اٹھانے والا. اور گلبانگ کہتے ہیں قلندروں اور شاطروں کی آواز، بلبل کی آواز، اچھی آواز، وہ خوشخبری، وہ شور جو خوشی کے موقع پر لوگوں میں اٹھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گلبانگ. تو وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو نے مجھ سے ملنے کا وعدہ نہ کیا، میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ میرے کان نے تسلی کی اس اچھی آواز کا احسان نہ اٹھایا. یعنی گوش منت کشے گل بانگے تسلی نہ ہوا. مطلب یہ ہے کہ تو وعدہ ہی کر لیتا تو اس کے پورے ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ تیرا تو طریقہ یہ ہے کہ وعدے کیے جائیں اور پھر توڑ دیے جائیں. تو وعدہ نہ کرنے سے اتنا تو فائدہ ہوا کہ کان جو تھے وہ مفت کے احسان سے محفوظ رہے، اور محبوب کا وعدہ کر لینا عملاً ویسے ہی تھا جیسے وعدہ نہ کرنا. تو اب اس کا اگلا شعر بلکہ آخری شعر ہے کہ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا. جنبش لب کہتے ہیں ہونٹ ہلانے کو، لب ہلانے کو، اور دم عیسیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا جو دم ہے. یعنی وہ کہتے تھے نا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، تو جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں اس میں اگر کوئی اور مشکل لفظ تو نہیں ہے. ہاں، اس میں ایک مشکل لفظ اور ہے، ناتوانی. ناتوانی کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، بے پناہ کمزوری، جس کی کوئی حد ہی نہ ہو.
تو وہی کہتے ہیں کہ غالب اس قدر ناتوان اور کمزور اور ضعیف تھا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنا جو معجزہ تھا ان کا قم بإذن اللہ سے کام لینا چاہا تو آپ کے لب ہلے اور اسی صدمے سے غریب غالب کی جان نکل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ناتوانی اور کمزوری کی یہ انتہا ہے کہ زندگی بخشنے والا معجزہ ہی موت کا سبب بن گیا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے اور کچھ اس کا مطلب بھی بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کر دیا کیجیے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلی محفل میں کسی نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔